بنی اسرائیل میں فرعون کی غلامی کے زمانے میں جو غلامانہ نفسیات پیدا ہوئی تھی اس نے بہت تنگ کیا انبیاء کو. انہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی بات انبیاء کی. حضرت موسیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، وہ کہتے تھے پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. وہ حضرت موسیٰ نے کہا میں کہہ رہا ہوں گائے ذبح کرو، اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو. اب یہ سمجھ نہیں آتی، آپ کو سمجھ نہیں آئی، ابھی میں نے کہا گائے ذبح کرو. یہ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ نہیں آیا. اگر نہیں آیا ہے تو بنی اسرائیل میں سے ہیں. آ گیا نا سمجھ؟ سادہ سی بات ہے کہ گائے ذبح کرو. انہیں نہیں آتی تھی سمجھ. قرآن میں سورہ بقرہ میں ہے یہی واقعہ کہ حضرت موسیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، کہا سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا وضاحت کریں. وہ کہا گائے ذبح کرو. کہا وضاحت کرو کیسی گائے ہو، بیل ہو گائے ہو؟ وہ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں گائے ہو. پھر انہوں نے کہا کہ پیلی ہو نیلی ہو کون سی ہو؟ پھر حضرت موسیٰ نے آ کر بتایا کہ اس رنگت کی ہو، اس قد کی ہو، یہ اس کی خصوصیات ہو. پھر کہا اس کے سنگ کیسے ہوں، اس کے سینگ کیسے ہوں، دم کیسے ہو، سم کیسے ہو، یہ سب بتاؤ. ہر دفعہ حضرت موسیٰ آ کے اللہ سے پوچھ کے وضاحت کرتے ہو، یہ پھر کہتے بات واضح نہیں ہوئی. یہ اس طرح کی قوم تھی، غلام اس طرح کی ان کی نفسیات بن جاتی ہیں. چونکہ گائے کی بھی محبت ان کے دلوں کے اندر بھری ہوئی تھی، بچڑا پرست تھے، گائے پرست تھے. ہر قوم کا ایک لوگو، ایک جانور لوگو بن جاتا ہے. بنی اسرائیل کا لوگو گائے تھی. جس طرح ہندو گائے پرست ہیں، گائے ماتا ہے ان کی، ہندوؤں کی، اور گائے کا احترام کرتے ہیں. گائے کا گوشت نہیں کھاتے، پیشاب پی لیتے ہیں گائے کا. گائے کے گوشت میں زیادہ شفا ہے، گائے کے دودھ میں زیادہ خاصیت ہے، لیکن ہندو عقیدت کی وجہ سے گائے کا دودھ بیچ دیتے ہیں. گائے کا گوشت حرام ہے، نہیں کھا سکتے. پیشاب اس کا مستحب ہے، اور بلکہ بعضوں کے نزدیک واجب ہے پینا، اور اس میں شفا ہی شفا ہے. کوئی دنیا کی بیماری ہو گائے کے پیشاب میں، ماتا کا موت یہ علاج ہے ان کے لیے. جب گر جائے، پست ہو جائے انسان، پھر یہاں تک آ جاتا ہے. غلامانہ حالت تھی ان کی. حضرت موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ذریعے سے بہت کوشش کی کہ امامت کا نظام قائم ہو جائے، لیکن اطاعت نہیں کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی سرزمین پر ان کی اسی پستی کی وجہ سے، افتراق کی وجہ سے، ان کے اندر تفرقے کی حد یہ تھی کہ ان کے 12 قبیلے تھے. اور حضرت موسیٰ نے جب فرعون سے ان کو نجات دی، بحر احمر جہاں سے ادھر منتقل ہونا تھا عرب سرزمین کے اوپر، وہاں پر حضرت موسیٰ نے عصا اذن الہی سے پھینکا اور دریا سمندر چھٹ گیا، راستہ بن گیا. تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ ابھی چلو نکلو اس پار جائیں. تو کہنے لگے کہ نہیں، ہم ایک راستے سے نہیں جاتے، ہم 12 قبیلے ہیں، علیحدہ علیحدہ راستہ ہونا چاہیے. ہم میں دشمنیاں ہیں، ایک قبیلہ جس راہ پہ جاتا ہے دوسرا اس راہ پہ نہیں جاتا. تو حضرت موسیٰ کو 12 راستے بنانے پڑے. وہاں پر 12 راستے بنے. پھر یہ عبور کر کے یہ اس طرف آئے، عرب سرزمینوں پہ واپس آئے. جب یہاں پہنچے تو پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا. سفر پیدل سفر تھا ان کا. اس طرف یہ جب پہاڑی علاقے پہ پہنچے یہ، تو ایک جگہ پہ انہوں نے کہا پیاس لگ گئی ہے ہمیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا بھی آئے گا، پانی آگے آ رہا ہے، دریا ہے آگے، ہم قریب چشمے پہ پہنچنے والے ہیں. یہ بیٹھ کے انہوں نے، پانی ادھر ہی آنا چاہیے، یہیں پہ آنا چاہیے، ہم آگے جانے والے نہیں ہیں. فرعون کے لیے ہر کام کرتے تھے. فرعون جو کام کرواتا تھا کرتے تھے. سارا دن کھڑا رکھے کھڑے رہتے تھے، سارا دن الٹا لٹکائے الٹے لٹکے رہتے تھے. فرعون جو حکم دے من و ان مانتے تھے. موسیٰ جو حکم دے اس کی الٹا کام کرتے تھے. حضرت موسیٰ نے سے انہوں نے کہا پیاس لگی ہے، پانی چاہیے. حضرت موسیٰ نے کہا ان قریب پانی آ رہا ہے، لیکن یہ نہیں مانیں گے، ہم پانی ادھر آنا چاہیے، ہم پانی کے پاس نہیں جائیں گے. اور پھر خداوند تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ کو، دوبارہ عصا مارا، ایک چشمہ نکلا.
تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ پانی پی لو، وہ کہا نہیں، یہ قبیلہ جس چشمے سے پیے گا اس چشمے سے ہم پانی نہیں پئیں گے۔ تو کہا پھر کیا ہونا چاہیے، علیحدہ علیحدہ چشمے ہوں۔ حضرت موسیٰ نے پھر عصا مارا، 12 چشمے پھوٹے، فانفجرت منہ 12 عینا، 12 چشمے پھوٹے، 12 قبیلوں نے الگ الگ پانی پیا۔ یہ قوم تھی، غلام جباروں طاغوتوں کے سامنے مطیع ہوتے ہیں، ائمہ کے سامنے گستاخ ہوتے ہیں۔ یہ غلاموں کی صفت ہے، یہ گھٹیا آدمیوں کی یہ صفت ہے کہ وہ جابر حکمرانوں کے سامنے بالکل بھیڑ بنے ہوتے ہیں، بلی بنے ہوتے ہیں، لیکن الہی پیشواؤں کے سامنے اکڑ خان بنے ہوئے ہوتے ہیں، گستاخ ہوتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرتے۔ فرعون کے تابع، موسیٰ کے سامنے گستاخ، ہارون کے نافرمان، سامری کے مطیع فرمان بردار۔ اب آپ اس حالت کو دیکھ لیں، ابھی موجودہ اس قصے کو موجودہ زمانے میں تطبیق کریں، فٹ کریں کہ اس وقت رہبر تشیع کے رہبر موجود ہیں اور ان کے سامنے ان کی حالت کیا ہے، اپنے فاسد حکمرانوں کے سامنے کیا، مثلا پاکستانی شیعوں کو دیکھیں، رہبر کے لیے کیا احساسات رکھتے ہیں اور اپنے فاسد حکمرانوں کی نسبت کیا احساسات رکھتے ہیں۔ یہ ان کی نفسیات ہیں، یہ ائمہ کے سامنے گستاخ اور طاغوتوں کے سامنے مطیع اور فرمان بردار۔